اللہ۔ جناب بشارت صاحب، حضرت امام ابو حنیفہ کا قول بہت معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں سیدنا زید کا میدان عمل میں آنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں جلوہ گری فرمائی تھی۔ یہ کوئی معمولی قول نہیں ہے، یہ ان مقاصد سے آگاہ لوگ تھے، یہ دیدہ ور تھے، صاحب بصیرت تھے۔ اب یہ فرمائیے کہ وہ جد و جہد، اس میں آپ کا ایک جو شجاعت کا پہلو ہے، عظمت کردار کا پہلو ہے، وہ اپنی جگہ پہ، ظلم و ستم کیسے کیسے ہوئے، قبر کھود دی گئی، نعش مبارک کی بے حرمتی کی گئی، اسے سولی پہ لٹکایا گیا، 4 سال لٹکتی رہی، یہ کیا حالات و واقعات؟ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ نبوت میں جو کمالات سینہ بسینہ منتقل کیے، ان کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ظلم کے خلاف اور ہمیشہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی جب کی جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان کارزار میں آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل سے مشکل مقام جہاں شریعت رخصت کی اجازت بھی دیتی ہے کہ کلمہ حق کہہ کے تو پھر خاموشی اختیار کر لی جائے، وہاں بھی جن بڑی نسبتوں کے یہ امین ہیں، بے شک ان نسبتوں کا تقاضا سمجھتے ہوئے اور ان نسبتوں کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ ہمیشہ میدان کارزار میں نکلے۔ اب یہ جو حضرت امام زید کا جو کردار ہے، اس کو اگر تھوڑا سا کربلا سے ہم ریلیٹ کریں اور امام علی مقام کا وہ خطبہ جو مقام بیداء پہ آپ نے دیا تھا اور جس میں آپ نے مقصد کربلا کو بیان کیا، بعینی ہی وہ یہاں نظر آتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہاں اپنی کوئی بات نہیں کی کہ میں اس مقصد کے لیے نکلا، بلکہ آپ نے نانا جان کا فرمان پڑھا، من رعا سلطانا جائرا، جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور سرکشی سے پیش آتا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا راستہ نہیں روکتا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ظالم حکمران ہوگا۔ اب یہ بالکل یہی صورت ہمیں یہاں حضرت امام زید کی جو سیرت ہے اس میں نظر آتی ہے۔ آپ جس وقت نکلے اور کوفہ کے اندر جب آپ موجود تھے تو آپ نے یہ اپنے اوپر لازم سمجھا کہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، اسے سر انجام دیا جائے۔ بہادر اتنے تھے کہ آپ نے ہشام بن عبد الملک کے سامنے کہا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور تو جو احکام شریعت کی پامالی کر رہا ہے اور جو تو احکام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کو چھوڑ اور لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آ اور مساوات کا نظام قائم کر۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ آسمان کی طرف اٹھائے اور آپ نے یہ لفظ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے میرے دین کو مکمل کیا، یعنی دین نے مجھ سے جو تقاضا کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دوں۔ اور آگے یہ لفظ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان سے اس بات سے شرمندہ تھا کہ میں کل ان کو کیا جواب دوں گا، روزے کوثر پر کیسے ملوں گا اگر میں یہ فریضہ سر انجام نہ دیتا۔ تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچایا کہ روزے کوثر پر جب میری ملاقات ہوگی تو اس بات میں سرخرو ہوں گا کہ میں نے احکام شریعت کی دھجیاں اڑانے والے ایک ظالم حکمران کا راستہ روک کر اپنے جد اعلیٰ کی سنت کو ادا کیا اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلا۔ حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت 218 افراد آپ کے ساتھ موجود ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یوسف بن عمر کے ہزاروں سپاہی موجود ہیں اور 218 آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھیں تو وہی کربلا والی صورت نظر آتی ہے کہ وہ کوفہ والے جو تھے وہ سارے غائب ہو گئے اور آپ موجود ہیں۔ اس وقت بھی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر جو تھا وہ آپ کی پیشانی میں لگا اور آپ نے جام شہادت کیا۔ میں سر ان الفاظ کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کوفہ والوں سے جب آپ نے بیعت لی تو آپ لفظ کیا فرماتے تھے کہ تم میری بیعت کرو، میں تمہیں قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہوں، کیا بات، اور میں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ ظالموں سے جہاد کرنا، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ کمزوروں کی مدد کرنا، محروم لوگوں کو ان کا حق دیا جائے اور مال غنیمت کے اندر انصاف کے مطابق تقسیم کی جائے، اس میں اپنی ذات کی کوئی بات نہیں۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی، یہ تو بہت واضح عہد نامہ ہے۔ جی بالکل،
اور یہی مقصد کربلا تھا جو یہاں تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو دیکھیے کہ آپ کے حق پر ہونے پر تائید الہی کیسے اترتی ہے کہ آپ کی لاش کو اور جسد اطہر کو جب سولی پر لٹکایا جاتا ہے تو چہرہ آپ کا قبلے کی بجائے عراق کی طرف پھیرا جاتا ہے اور وہ چہرہ خود بار بار قبلے کی طرف پھر جاتا ہے. رات کو وہ چہرہ موڑا جاتا ہے, صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں وہ پھر قبلے کی طرف ہے. یہ تائید الہی ہے. اور پھر فرمایا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا. ابن عساکر کے لفظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاکذا تفعلون بولدی, تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں نے یہ دیکھا, خود امام سجاد کے پوتے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کو کس طرح آگ میں جلایا گیا, اور یوسف بن عمر جو آپ کے مقابلے میں آیا تھا اس کے جسم کے اعضاء کٹے ہوئے شہر کے داخلی راستوں پر ہم نے دیکھے. فاعتبروا یا اولی الابصار, کہ جو خانواد نبوت کے ساتھ ایسا کرتا ہے دنیا کے اندر اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. جناب مدنی صاحب, سیدنا زید کی ازدواجی زندگی, آپ کے جو نجی اخلاق اور خدمات ہیں, بہت خندہ رو بھی تھے, بہت ہی خوش گفتار بھی تھے, لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. فرمائیے آپ کو اور کچھ زیدی سادات کے حوالے سے بھی ارشاد ہو. ایک یہاں پر میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. جھکا نہ سر کبھی باطل کے سامنے جن کا, واہ, ایک ایسے پیکرے صدق و صفا ہیں زید شہید. اللہ اکبر. مدینہ ان سے چھوٹا, اقربا بھی ان سے چھوٹے, سپرد مرضی رب اولا ہیں زید شہید. اللہ اکبر. چھپیں گے جا کے کہاں دشمنان آل نبی, واہ واہ. چھپیں گے جا کے کہاں دشمنان آل نبی, کہ ان کے حق میں پیام قضا ہیں زید شہید. ہم سب کے لیے یہ شعر ہے. قمر یہ تجھ کو مبارک ہو تیری قسمت ہے, واہ واہ واہ. قمر یہ تجھ کو مبارک ہو تیری قسمت ہے, تجلیوں میں تیری رونما ہے زید شہید. ہم خوش نصیب ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ایک بار دوبارہ کربلا کو ایک طرح آباد کیا ہے. وہی کوفہ, وہی کوفی, وہی دشمن, وہی دشمنان اہل بیت آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو شہید کیا جا رہا ہے, اور آپ کو آپ کے ساتھیوں نے نہر کے اندر دفنا دیا تھا. لیکن ہشام بن عبد الملک بدبخت نے اس نے یہ اعلان کروایا یوسف کے ذریعے کہ جو ہے جو ان کا سر لائے گا اور ان کی لاش کے بارے میں بتائے گا اس کو ہم 500 درہم جو ہے وہ انعام دیں گے. تو جس شخص نے مرم پٹی کی تھی اور تیر نکالا تھا اس بندے نے جا کے یوسف بن عمر کو یہ بتا دیا, اور انہوں نے جسد اقدس کو جو ہے وہ نہر کے اندر جو دفن تھا تاکہ لوگ جو ہے اس کو حاصل دشمن نہ کر سکیں, اس کو نکالا اور گردن کو جو ہے وہ کاٹا, اور سر اقدس اسی طرح جیسے حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک شام لے جایا گیا, دوبارہ جو ہے یہ سر اقدس شام کے درباروں میں پہنچا اور وہاں اس کو جو ہے نا لٹکایا گیا. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہشام بن عبد الملک نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کی لاش کو جو ہے کوفہ کے اندر لٹکائے رکھنا ہے. اور پھر آپ کے جسم کو جلایا گیا اور اس کی راکھ کو اڑایا گیا, اور پھر آپ کے مبارک سر اقدس کو وہاں سے جب دوبارہ لایا گیا تو اردن کے قریب آپ کو وہاں پر جو ہے وہ دفن کیا گیا, جہاں آپ کا آج بھی مزار پر انوار موجود ہے. آپ نے 4 نکاح فرمائے عقد کیے ہیں, 2 مدینہ الرسول میں آپ نے عقد کیے اور 2 جو ہے آپ نے کوفہ میں عقد کیے, اور اسی طریقے 2 ام ولد آپ کے جو ہے نا وہ پاس تھیں, اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں دی جن میں حضرت یحییٰ بن زید ہیں, حضرت محمد بن زید ہیں, حضرت حسین بن زید ہیں, حضرت عیسیٰ بن زید ہیں, یہ آپ کے شہزادے ہیں. اور یہاں بطور خاص عرض کر دوں یہ چونکہ زیدی سادات کے سرتاج ہیں اور انہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا. جس نے بھی اہل بیت کا ساتھ دیا ہے اس کو قید بھی بھگتنی پڑی ہے, سزا بھی ہوئی ہے, لیکن ان کے نام یہاں بھی زندہ ہیں, عرش پر بھی زندہ ہیں, جنت میں بھی زندہ ہیں, اور دشمنان آل نبی یہاں بھی پامال و تباہ اور آخرت میں بھی تباہی. سبحان اللہ, آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مکرم, کتاب الشفا سے مصائب و آلام سے نجات کا ایک عمل پیش خدمت ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ
اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، اخلاق کی درستی اسی میں ہے کہ انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا زید بن سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے، استفادہ کیجیے۔